أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بھیجنے ہیں محمد. ارشاد اقدس سے جناب سرور کائنات ہے: کیا ہے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی گراں قدر، بڑی اہم، بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے، ان سے وابستہ رہو گے، ان سے لپٹے رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علیہ الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کی منزل کافی آگے بڑھ چکی ہے، اور بات یہاں تک آئی کہ اللہ نے دین اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا، اور جب اس کا حبیب ہم تک دین پہنچا چکا اور وہ وقت آیا کہ وہ عالم بالا کی طرف واپس جائے، اپنے رب کی طرف مراجعت کرے، تو حکم خدا سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو جو شریک نور رسالت بھی تھے، باب مدینۃ العلم بھی تھے، سوار دوش رسول بھی تھے، داماد پیغمبر بھی تھے، اور جن کی پیشانی دیکھیے. آج کے مسلمان جو ہیں، ہم آپ جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب، تو ہم اصلی نسلی مسلمان ہیں. جو سید ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہمیشہ سے ہیں سید، مگر سب یہاں سید نہیں بیٹھے ہیں، غیر سید بھی ہیں. میں خود غیر سید ہوں، سید نہیں ہوں. تو ہم لوگوں کے آباء و اجداد، یعنی نان سادات جو ہیں، جو سید نہیں ہیں، کبھی کافر تھے، کبھی 1000 برس پہلے، 800 برس پہلے، 1200 برس پہلے کبھی کافر رہے ہوں گے. لیکن ادھر 200-400 برس سے، 500 برس سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں نا. ہم سب مسلمان ہیں. ہم پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، ہمارے باپ بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے دادا بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے پردادا بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. تو ہم سب جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو ہمیں کوئی بت پرستی سے
یا بتوں کو سجدہ کرنے سے لگاؤ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کوئی لگاؤ نہیں. لیکن جس زمانے میں اسلام آیا تھا تو ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے تو مسلمان ہوئے نہیں تھے 6 مہینے کے. ارے کوئی 30 برس کا تھا مسلمان ہوا, کوئی 40 برس کا تھا مسلمان ہوا, کوئی 50 برس کا تھا جو مسلمان ہوا, کوئی 60 برس کا تھا جو مسلمان ہوا. تو جو جب مسلمان ہوا اس وقت سے وہ خدا کے واحد کا پرستار ہو گیا. لیکن اس کے پہلے جو زمانہ کفر تھا, اعلان اسلام سے پہلے, اس وقت تو وہ بتوں کے آگے سر جھکاتا تھا. اس وقت تو بتوں کو سجدہ کرتا تھا. اب جس دن سے مسلمان ہو گیا اس دن سے اس نے چھوڑ دیا. لیکن جب تک نہیں ہوا تھا اور جب تک حضور کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑی تھی اور جب تک سرکار نے اعلان اسلام نہیں فرمایا تھا, اس وقت تک کی پوزیشن آپ سوچئے کیا تھی. اس وقت تک کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے. اس مکہ مدینے کی بھیڑ میں, جس میں گنتی تو نہیں ہے میرے پاس کہ کتنے لوگ تھے, مگر ظاہر ہے کہ 2 شہروں کی یا اس سے زیادہ کی آبادی, ایک آدمی ایسا نکلا کہ جس کو اسلام نے کرم اللہ وجہہ کا لقب دیا. ورنہ عام طور سے یہ رواج ہے کہ وہ بزرگان اسلام جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے یا ان سے قریب تھے یا حیات طیبہ میں تھے, اور یا حیات طیبہ میں اگر نہیں تھے تو اسی صدی میں تھے یا اس کے بعد دوسری صدی میں تھے, لیکن ان سے قریب کے لوگ تھے. ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ احتراماً ایک لفظ لگایا جاتا ہے, رضی اللہ عنہ. یہ اسلام میں احترامی لفظ ہے رضی اللہ عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو. یہ مولا علی کے نام کے ساتھ بھی ہم نے لگتے دیکھا ہے, اس لیے کہ مولا علی بھی انہی بزرگوں میں تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے. لہذا جب کبھی مولا علی کا تذکرہ تاریخوں میں ہم نے پڑھا تو ہم نے کوئی حدیث ہے, کچھ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے, یہ نہیں رکھے دیکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا. تو یہ لفظ بھی اچھا ہے. کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو پاک رکھا, مکرم رکھا, معزز رکھا. یہ اس کا ترجمہ اردو میں ہے. تو حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے. تو اب یہ جو لکھا جاتا ہے, یہ ہم نے کہا کہ اور بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملتا. اور بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملتا. لفظ تو اچھا ہے اور حضرت علی کے لیے ملتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معزز بزرگ کے لیے لکھا جا سکتا ہے لفظ, اس کے اندر علماء نے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. لیکن اور بزرگان اسلام جو تاریخ میں گزرے ہیں ان کے لیے کہ حضرت سلمان کرم اللہ وجہہ نے یہ کہا, مثلا یہ حضرت ابو ذر کرم اللہ وجہہ نے یہ کہا, یہ نہیں ہم کو ملتا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, یہ تو ملتا ہے. لیکن یہ کہ حضرت عمار کرم اللہ وجہہ نے یہ کہا, یہ نہیں ملتا کہیں. حضرت علی کے لیے دونوں لفظیں ملتی ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملتا ہے اور کرم اللہ وجہہ بھی ملتا ہے. تو ہم نے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے, کیا کوئی خاص خطاب تھا یا رسول نے ان کو مخصوص کر کے دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں ہے, یہ اس کا واقعہ کیا ہے جو انہی کے نام کے ساتھ ملتا ہے دوسرے کے نام کے ساتھ نہیں ملتا. تو علماء نے یہ جواب دیا کہ چونکہ علی نے بچپن میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا,
چونکہ علی نے بچپن میں بھی اور ناسمجھی میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، لہذا یہ لفظ لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو بتوں کے آگے سجدے کے داغ سے پاک رکھا، یعنی ان کی پیشانی پر بت پرستی کا داغ ایک سیکنڈ کے لیے یا ایک ہزارویں حصے کے لیے بھی ایک سیکنڈ کے نہیں لگا۔ یہ چیز جو ہے جب سنی تو نیچرلی چاہنے والوں کو، جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ان کو یہ بہت اچھی لگی۔ جیسے آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا تو مجمع نے بھی واہ واہ کی، اور ایک آواز بلند ہوئی مجمع سے، تو مجمع کا واہ واہ کرنا اور آواز بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی لگی۔ لیکن میں عجب دماغ کا آدمی ہوں، میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں گے ارے اطہر صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ یہ کہیں، ساری کی کرائی اتنے دنوں کی محنت اپنی آپ نے برباد کر دی اس ایک جملے نے، سارا مجمع آپ کو برا کہہ رہا ہے۔ ہم مولا کے لیے پوچھتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ میری پوری بات سن لیجئے پھر خفا ہوئیے گا۔ بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے، وہ جو بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ اس کی فطرت ہے۔ ماشاءاللہ ہر گھر میں بچے ہیں، بچوں سے واقف ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے، آپ سے جو بھی رشتہ ہو، آپ کے اپنے بچے ہوں یا آپ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے پوتے نواسے ہوں، جس ایج گروپ میں ہیں آپ، بچوں کا آپ سے وہ رشتہ ہوگا۔ اچھا یہ بچے جو ہیں جہاں نماز کی پابندی ہوتی ہے، دیکھیے نماز کی پابندی رکھیے ہمیشہ، یہ میں بچوں کو وصیت کرتا ہوں اور نوجوانوں کو کہ نماز نہ چھوڑیے گا، سمجھے آپ؟ اور نماز ایک تو گناہوں سے بچاتی ہے، ایک کام تو یہ ہے، قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحش باتوں سے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی روزی تنگ ہوتی ہے۔ لہذا قرآن مجید میں ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے، مفسرین کہتے ہیں ذکر سے مراد نماز ہے، پرہیز کرے یعنی نہ پڑھے نماز، اس کی روزی تنگ ہوتی ہے۔ لہذا میری بچوں سے وصیت و نصیحت ہے کہ نماز کبھی ترک نہ کیجیے، اس لیے کہ اس سے آپ بھی بدنام ہوتے ہیں اور آپ کی عزاداری بھی بدنام ہوتی ہے۔ کہ مجلس ماتم کرتے ہیں صاحب نماز نہیں پڑھتے، تو آپ عزاداری کو بدنامی سے بچانے کے لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جس گھر میں نماز ہوتی ہے اس گھر میں بچہ آپ کو برابر مصلی پہ آتے ہوئے دکھائی دے گا، مٹی میں کھیل رہا ہے، آپ نے مصلی بچھایا وہ چڑھ گیا مصلی پر، ننگا ہے، چڈی بھی نہیں پہنے، مصلی پہ آ گیا، سمجھے آپ؟ اس کو ہاتھ اس کے گیلے ہیں، پتہ نہیں کیسا پانی ہے، نجس ہے پاک ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہے۔ زور سے نماز پڑھی تو کوئی آ گیا گھر والا، وہ اس کو وہاں سے گھسیٹ کے لے گیا، دیکھو یہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ اس لیے کہ ہر ایک کا بچہ تو وہ ہے نہیں جس کے لیے سجدے کو طول ہو۔
تو صاحب وہ آ جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی سن لیجئے آپ، یہ بھی تجربہ، اگر اب تک تجربہ نہیں کیا بے خیالی میں تو آپ کر لیجئے گا۔ یہ جب مصلی پہ آتا ہے تو نماز میں آپ کے جسم کی کئی شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل ہے قیام، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ ایک شکل ہے رکوع، جھکتے ہیں نماز میں۔ ایک شکل ہے قعود، خاص انداز سے پیروں کو جوڑ کے بیٹھتے ہیں نماز میں۔ اور ایک شکل ہے سجدہ۔ تو نماز پڑھنے والے کی نماز کے دوران 4 جسم کی شکلیں بنتی ہیں: قیام، رکوع، قعود اور سجدہ۔ یہ جو مصلی پہ بچے چڑھاتے ہیں یہ نہ تو قیام کرتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، نہ قعود کرتے ہیں، یہ فوراً سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ انسانی فطرت سے اتنا قریب ہے کہ بچہ جو آئینہ فطرت ہوتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ یہ بچہ 2 برس کا، 1.5 برس کا، 2.5 برس کا یہ مصلی پہ آتا ہے، بھلے جوان ہو کے چاہے یہ نماز پنجگانہ بھی نہ پڑھے، مگر بچپن میں اگر ماں باپ، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، دادا، دادی، نانا، نانی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، بعض گھر ایسے ہیں جن سے اللہ میاں سے تعلقات نہیں ہیں، ان کا بھائی ہم سے کشیدگی ہے، صاحب سلامت بند ہے، اس گھر کا بچہ کبھی سجدہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے جوان ہو کے نماز شب کا پابند ہو جائے، مگر جوان ہو کے ابھی نہیں کرے گا سجدہ، اس لیے کہ ابھی اس نے اپنے گھر میں منظر دیکھا ہی نہیں، وہاں گھر میں مصلی ہی نہیں ہے، تو سجدہ کرے گا کہاں؟ تو عزیزان گرامی، بچہ ہوتا ہے آئینہ فطرت، اور جو بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے علی نے بچپن میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ہمارا کہنا یہ 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو علی کے گھر میں بتوں کے سجدے کا رواج نہیں تھا، اور یا علی 1.5 برس 2 برس کے سن میں جانتے تھے کہ لائق سجدہ کون ہے اور کون نہیں۔ اگر پہلی بات مانیے تو ابو طالب کو مومن مانیے، دوسری مانیے تو علی کو امام مانیے۔ تو جناب یہ ہم نے مولا علی کو منتخب کیا رسول اللہ کے بعد بحکم خدا، غدیر میں ہم کو ملے اور ہم نے رہبری کے لیے منتخب کیا۔ فرمایا ہم نے علی نے ہم کو دین بتایا، اور اس کے بعد پھر ائمہ اطہار کا سلسلہ چلا۔ وہی جو رسول کی گود کے پالے تھے، وہی جنہوں نے زبان رسول چوسی تھی، وہی جو پشت رسول پر بیٹھے تھے، وہی جو رسول کی گودیوں میں رہے تھے، انہوں نے ہم کو اسلام بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اسلام ان کی گود کے پالوں سے لیا۔ اس طریقے سے ہمارا اسلام 12 اماموں تک چلتا رہا، اور اس 250 برس کے عرصے میں جس میں ہمارے 12 اماموں کی مدت ہے ظاہر رہنے کی،
ویسے تو آج بھی ہیں مگر ظاہر رہنے کی جو مدت ہے اس میں کبھی ایک واقعہ ہمیں ایسا نہیں ملا تاریخ میں کہ کسی مسئلے کا جواب امام نے نہ دیا ہو یا کسی مسئلے کا جواب دیا ہو اور لوگ مطمئن نہ ہوئے ہوں اور دوسرے نے جواب دے کے مطمئن کیا ہو، یا ان کے سیرت و کردار کے متعلق کسی شخص نے کوئی اعتراض کیا ہو کبھی کسی منزل پر۔ اس لیے کہ تاریخ نے ہم کو لکھ کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مصلحتاً اس کو ممبروں سے نہ پڑھیں، لیکن اموی عشرت قدوں کا حال اور بغداد کی دجلے کی رنگین راتوں کا حال تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے کسی شخص کی ذات کے اوپر سے پردہ اٹھانا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جو گزرے ایک کے بعد ایک، ولو حکومت ان کی دشمن رہی اور ولو ان کے اعداء کی تعداد میں کافی زیادتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی ان کے سیرت، ان کے کردار، ان کے قول، ان کے عمل، ان کے فعل کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ چنانچہ ہم نے دین کو ان سے سمجھا۔ 250 برس کے وقفے میں ہمارے پاس قول معصوم کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کو سمجھ لیں۔ یعنی میں اکثر مجلس سے پڑھتا ہوں کہ اگر 12 مرتبہ کسی طالب علم کو کوئی سبق پڑھایا گیا ہو تو اب امید کی جاتی ہے کہ یاد رکھے گا۔ تو ہم نے بھی 12 مرتبہ معصوم سے سبق پڑھا تو اب امید یہ ہو گئی کہ ہمیں یاد رہے گا۔ اب رہ گیا یہ کہ ہمیں کسی معصوم کی حدیث مل جائے ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام کی حدیث مل جائے ہو جائے گا، چوتھے امام کی حدیث مل جائے ہو جائے گا، 5ویں امام کی حدیث مل جائے، 9ویں امام کی حدیث مل جائے، 11ویں امام کی حدیث مل جائے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ ہم اس میں پابند نہیں ہیں کہ کسی امام کی حدیث ملے۔ اچھا بچے نوجوان اس کا بھی راز سمجھ لیں کہ کیا معاملہ ہے، اس لیے کوئی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ دیکھیے میری اس وقت کی مجلس میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں باہر بھی لوگ سنتے ہیں، یقیناً صحیح کہتے ہوں گے، ہر ایک یہی کہتا ہے، لیکن میرے سامنے یہ حال جو ہے اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں جو میری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ کھچا کھچ بھرا ہے۔ تو اتنے میری مجلس سن رہے ہیں، جیسے ہی میری مجلس ختم ہو اور 10 منٹ کے بعد ان لوگوں کو پھر جمع کر لیجئے اور کہ یہ جو اطہر صاحب نے ابھی پڑھا ہے ریپیٹ کر دیجئے۔ پسینے آ جائیں گے، ریپیٹ نہیں کر پائیے گا۔ ان کا سبجیکٹ میٹر بتا دیں گے، ان کا نہیں لفظیں وہی ہوں کہ بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے دشمن ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے مخالف ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے توجہ سننے نہیں آئے تھے۔ نہیں، گھنٹہ گھنٹہ وہ پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سننے کے لیے۔ انسانی دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک معمولی آدمی کی بھی گھنٹہ بھر کی تقریر کو ریزرو کر سکے، وہ ریزرو نہیں ہوگی دماغ میں، یہ بس میں نہیں ہے آدمی کے۔ اس سے کوئی دشمنی، مخالفت، عداوت، جھگڑا کچھ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سب چاہنے والے ہیں، سب محبت کرنے والے ہیں، سب شوق سے سننے والے ہیں، مگر یاد نہیں رہے گا۔ اور فرمایا ہم نے اس لیے کہ انسانی دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ ویڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، ایک ویڈیو مل جائے معلوم ہو جائے گا کیا پڑھے۔ ان کا نہیں، وہ تو چلے گئے جو بیٹھے تھے، وہ دوسرا ویڈیو جو بنا رہے تھے وہ بیٹھے، کہ ان کو بلا لو۔ معلومات جو مشینیں لگی ہیں سب وہی کہیں گی، الگ الگ نہیں کہیں گی۔
تو عزیزان گرامی، یہ جو اہل محمد ہیں اور ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں، یہ اس لیے وابستہ ہیں کہ جب 1 گھنٹے کی ایک جاہل انسان کی تقریر، جو آپ ہی کا جیسا بلکہ آپ سے بھی کمتر درجے کا آدمی ہے، آپ لوگ نہیں یاد کر سکتے ہیں، تو سب سے بڑے رسول کی 23 برس کی تبلیغی زندگی کون پریزرو کرے گا؟ ہاں مجھے بتائیے کس میں دم ہے اور کس میں جان ہے، کس میں سکت ہے؟ کون محفوظ کرے گا؟ تو عزیزان گرامی، عام آدمی نہیں محفوظ کر سکتا۔ وہاں جو چیز محفوظ کرتی ہے اس کا نام ہے عصمت۔ جو چیز اس کو محفوظ کرتی ہے، جو پریزرو کرتی ہے دین کو، اس کا نام ہے عصمت۔ ہم معصوموں کے 12 اماموں کی عصمت کے جو قائل ہیں، عصمت فضیلت نہیں ہے، عصمت دین کی ضرورت ہے۔ اگر عصمت نہ ہوگی تو یقین نہ آئے گا کہ یہ ہم تک پہنچا کہ نہیں۔ اب جب امامت پردے میں چلی گئی اور غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، تو اب وہ دور شروع ہوا کہ جب ہمیں حدیث معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے، قول معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائے، اور دوسری بات یہ کہ ایک پروپیگنڈا ہے ہم لوگوں کے خلاف کہ فلاں کے دشمن ہیں اور فلاں کے یہ ہیں اور فلاں کا وہ، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں۔ دشمنی اور عداوت اور لڑائی اور جھگڑا کچھ نہیں، 1400 برس پرانے کیریکٹروں سے لڑائی کیا اور دوستی کیا؟ سمجھے آپ؟ یہ سب نہیں، بات جو ہے وہ اصول کی ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے ہمارے وہاں بیٹھیے، نرم مزاجی سے بات کیجئے، ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ہم نے قول معصوم کو کیوں پریفر کیا ہے؟ ہم دوسروں کا قول کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیا کوئی عداوت کی بات ہے؟ کیا کوئی دشمنی کی بات ہے؟ کیا کوئی مخالفت کی بات ہے؟ یا کوئی اور معاملہ ہے؟ تو مسئلہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ جو اسلام میں واقعات ہوئے ہیں، دیکھیے ٹھنڈے دل سے سنیے گا، بگڑنا چاہیے گا۔ ان واقعات کے سلسلے میں ہماری طبیعت مشکوک ہے۔ دیکھیے ہم بالکل صاف بات کہتے ہیں، جو ہم پہلے رسول اللہ کے 50 برس کے اندر within 50 ایئرس رسول اللہ کے جو واقعات ہوئے ہیں، یعنی رحلت رسول سے لے کے شہادت حسین تک، یہ 50 برس بنتے ہیں، سن 11 ہجری سے سن 61 ہجری تک جو واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے سلسلے میں ہمارے دل میں بہت سے کانٹے چبھے ہیں۔ طنز کرنا، سٹائر کرنا، انچھر بازی کرنا غلط ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن صاف صاف بات کہہ دینا کہ آپ نے کل ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، ہمیں آپ سے بڑی شکایت ہے، یہ کوئی بگڑنے کی بات نہیں۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جن چیزوں نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چبھوئے ہیں، ان میں ایک مسئلہ جناب سیدہ کا ہے۔ جو ہم کو بار بار یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر
بیوی نے ایک ایسی جائیداد کا دعویٰ کیا جس پر ان کا حق نہیں بنتا تھا، تو جو رسول اپنی اولاد کو صحیح نہ کر سکا وہ اپنے احباب کو کیا صحیح کرے گا؟ دوسرا مسئلہ جس نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چبھوئے ہیں وہ مولا علی کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ علی کے ساتھ تھے، کچھ لوگ علی کے مخالف تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس آج ایسی کوئی چھلنی نہیں ہے کہ جو ہم چھان کے بتائیں کہ یہ علی کے موافق تھے، یہ علی کے مخالف تھے۔ انہی میں راوی بھی ہیں، انہی میں مفسر بھی ہیں، انہی میں محدث بھی ہیں، انہی میں حدیثیں نقل کرنے والے بھی ہیں۔ ممبر پر بیٹھ کے جمعے کے دن جماعت میں مولا علی کو لوگ برا کہتے تھے، اور تاریخ میں ان سے روایتیں بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو ایمان فروش ہوں اور رسول کے داماد اور خلیفہ کو ممبر پر بیٹھ کے برا کہیں، وہ ہمیں اسلام بتانے کے لائق کم ہیں۔ دیکھیے آپ سنیے، پھر جو ہمارے مسئلے میں ہمارے کلیجے میں جو داغ ہے اور جو سوئی چبھی ہوئی ہے ہمارے دل میں، وہ یہ ہے کہ امام حسن کا مسئلہ ہے۔ حسن سبط اکبر تھے، حسن رسول کے بڑے نواسے تھے، حسن تصویر رسالت تھے، حسن علی و فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے۔ عالم اسلام نے بغیر کوئی چارج لگائے علی اور رسول کے بیٹے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ حافظ، وہ قاری، وہ راوی، وہ محدث، وہ مفکر، وہ اسکالر جو حسن سے امیر شام کو بدل لیں، کیا اس قابل ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے؟ آپ مجھے بتائیے، ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیے گا کہ کیا ہے اس قابل کہ ان پر بھروسہ کیا جائے؟ پھر جو ہمارے دل میں کیل چبھی ہوئی ہے، کانٹا چبھا ہوا ہے، وہ امام حسین کا مسئلہ ہے۔ حسین سردار جوانان جنت ہیں، حسین نواسہ رسول ہیں، حسین نے زبان رسالت چوسی ہے، حسین کے لیے رسول نے اپنے نماز کو طول دیا ہے، حسین کے لیے روز عید مرکب بنے ہیں۔ چند پیسوں کے لیے محمد کے نواسے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے پوتے کا ساتھ دینے والے کیا ہم کو اسلام بتائیں گے؟ کیا ہم کو قرآن بتائیں گے؟ میری ایک بہت پرانی مثال ہے، میں نے اس مجلس مسجد میں کئی دفعہ مثال دی ہے، لیکن آج پھر اس کو دہرا دوں کہ ہم کو کون سی چیز روکتی ہے۔ معلومہ صاحب، باہر سبیل پر شربت بنا ہے، اللہ جواب شربت بنا ہے، بہترین دودھ کا شربت ہے، زندگی میں ایسا پیا نہ ہوگا، اور کوئی کمی نہیں ہے، 25,000 گلاس بنے ہیں، جتنا چاہے پیجیے گا، جب بھرے رکھے وہاں باہر سڑک پر۔ اب ہر ایک کو جلدی کے مجلس ختم ہو رہا میں شربت ملے۔ کہتے میں ایک نے اعلان کیا کہ حضرات یہ اطلاع دے دیں آپ کو کہ 25,000 گلاس جو شربت کے بنے وہاں رکھے ہیں، ان میں سے 24,999 تو ٹھیک ہیں، مگر ایک میں کسی نے 1 ڈراپ پوٹیشیم سائنائڈ ڈال دیا ہے، اور وہ گلاس ان 25,000 گلاسوں میں مل گیا ہے۔ لیکن آپ لوگ نوش کیجیے گا اطمینان سے، موت کا امکان بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے۔ اس سے زیادہ تو روڈ پر چلنے میں خطرہ ہے، اس سے زیادہ تو پلین میں بیٹھنے میں خطرہ ہے۔ آپ لوگ شربت پیے بغیر دیکھیے جائیے گا نہیں۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی
جدھر شربت رکھا تھا کسی نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، سارا مجمع دوسری طرف منہ کیے نکل گیا۔ ان کا شربت تو پیتے جائیے، ارے شربت تو پیتے جائیے، شربت تو پیتے جائیے۔ ان کا کیا پیتے جائیے، آپ نے بھی تو زہر ملا کے رکھا ہے، پیتے کیا جائیے؟ تو عزیزان گرامی 25,000 گلاسوں میں سے اگر ایک میں پوٹیشیم سائنائڈ مل جائے تو کوئی پینے پر تیار نہیں ہوگا، اور پوری امت میں خون حسین ملا ہوا ہو۔ اب اس کربلا نے دیکھیے، ویسے جس کا جو دل چاہے سوچے، سوچنے میں ہر شخص آزاد ہے، سوچنے میں ہر شخص آزاد ہے۔ میں کسی کے سوچنے پر پابندی لگانے والا کون؟ مگر میری بات بھی کبھی کبھی ٹھنڈے دل سے سن لیا کیجیے۔ کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، کربلا 2.25 برس پر پھیلا ہوا، 2.25 برس پر پھیلا ہوا واقعہ ہے۔ رجب سن 60 ہجری سے لے کے اور ربیع الاول سن 62 ہجری تک، یہ ہے اتنا لمبا واقعہ ہے۔ اس میں بے شک 10ویں محرم کلائمیکس کا دن تھا، لیکن واقعہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ 2.25 برس پر پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں جو چیز بددل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حسین 28ویں رجب کو مدینے سے چلے تو اعلان کر کے چلے، چپکے سے نہیں نکلے، انکار بیعت کر کے چلے، سب کو معلوم تھا، خفیہ راستے سے نہیں گئے، جو عام مروجہ راستہ مکے سے جاتا ہے مدینے سے اس سے گئے، فیملی کو لے کے گئے، اکیلے چھپکے نہیں گئے، دوست احباب عزیز ساتھ گئے۔ مدینے والے بیٹھے رہے، کوئی ڈیلیگیشن نہیں آیا کہ نبی کے نواسے آپ نہ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مسجدوں میں مصلے بچھے رہے، تسبیح گھومتی رہی، سجدے ہوتے رہے، مگر حسین سے کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے نانا کے وطن کو نہ چھوڑیے۔ اب آپ دیکھیے گا ذرا، سوچیے تو بہت بڑی بات ہے، نہ سوچیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینے سے نکل کے مکے آئے، مکہ عالم اسلام کا دل ہے، یعنی آپ کبھی بھی مکے چلے جائیے، سال بھر میں کبھی بھی، حج کی سیزن نہیں، کبھی بھی آپ کو وہاں فارنر ملیں گے جو عمرہ کرنے آتے ہیں، باہر کے لوگ ملیں گے، دنیا کی مختلف علاقوں کے لوگ ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکے میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہوتا ہو کہ خالی مکے والے رہتے ہوں دوسرے نہ ہوں۔ مکے میں حکم یہ بھی ہے کہ جانور کو بھی نہ ستاؤ، کسی کو ایذا نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ مکہ پناہ گاہ ہے، مکہ امن کی جگہ ہے۔ حسین شعبان میں مکے پہنچے،
اور تھوڑے دنوں کے بعد حج سیزن شروع ہونے والا تھا، حاجیوں کے قافلے آنے لگے، حسین سے ملاقات کرنے لگے، حسین اپنا موقف ہر ایک کو سمجھانے لگے، لیکن لوگ اپنی عبادتوں ہی میں مشغول رہے، کسی نے نصرت حسین کا وعدہ نہیں کیا، یہاں تک کہ تاریخ گزرتے گزرتے 8ویں ذی الحجہ آ گئی۔ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو حاجی حج کا احرام باندھ کے مکے سے نکلتا ہے، اور 8ویں ذی الحجہ کو جو آدمی مکے میں نہ ہو اس کا حج نہیں ہو پاتا اس سال۔ تو حسین نے مکہ چھوڑنے کی وہ تاریخ رکھی جس دن ہر حاجی مکے میں ہو، تاکہ کوئی بڑے خاندانی بڑے جتھے والے نہ کہیں ہم نہیں تھے، نہیں تو حسین کو روک لیتے، وہ تو ہم دوسرے دن آئے حسین نکل چکے تھے، ورنہ ہم تو نہ جانے دیتے۔ سب موجود تھے، حاجی اپنی روٹیاں ہی دسترخوانوں میں باندھتے رہ گئے، مشکوں میں پانی بھرتے رہ گئے، اللہم لبیک ہی کہتے رہ گئے، حسین عظمت کعبہ بچانے کے لیے چلے گئے۔ بھیڑ میں ایک نہ نکلا ایسا جو کہ ہم بھی۔ اب مکے سے لے کے اور کربلا تک بالکل ویرانہ تو نہیں ہے بھائی، کوئی بڑا شہر نہ ہو مگر دیہات، قصبے، آبادیاں منزلوں پر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جدھر سے گزرے اپنا موقف بتاتے ہوئے گئے، لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے دوسری محرم کو۔ دوسری سے 9ویں محرم تک کربلا میں فوجیں آتی رہیں، یہاں تک کہ میدان کربلا چھلک اٹھا۔ یہ بھی مختلف جگہوں کے لوگ تھے، سب آبادی، یہ آئے قتل حسین کو تھے، ان سے کیا امید تھی؟ 10ویں محرم کو واقعہ شہادت ہو گیا، 11ویں محرم کو ایک قافلہ کوفے گیا، کوفے سے روٹ معین ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، موصل و تکریت ہوتا ہوا، جو آج بھی شہر ہے عراق کے، اخباروں میں آپ نام پڑھتے ہوں گے۔ یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق کیپٹل تھا اس زمانے میں، سال بھر دمشق میں لوگ قید رہے۔ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں نہ کوئی پروٹیسٹ ہوا، نہ کوئی ہنگامہ ہوا، نہ کوئی ریوولٹ ہوا، لوگ کھاتے رہے، پیتے رہے، اپنے بال بچوں میں رہے، سب رہے، اور یہ رسول اللہ کے 50 برس کے اندر کے لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کے 50 برس کے اندر کے لوگ ہیں۔ یہ اسلام کے جو سلسلے چلے ہیں اور اسلام کی جو لائنیں چلی ہیں، یہ ان کی پہلی کڑیاں ہیں۔ دیکھیے جھاڑ ٹنگا ہوا ہے، زنجیر ہے، اوپر کڑا ہے، اس کے اندر زنجیر ہے، زنجیر میں یہ جھاڑ ٹنگا ہوا ہے۔ اب یہاں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے، جائے کڑیاں بھی ہوں، نیچے جا کے دیکھیے، گنیے گا سمجھ میں آ جائے گا، جے کڑیاں بھی ہوں اس کے اندر۔ زنجیر ہے اور زنجیر کی آخری کڑی میں یہ جھاڑ ٹنگا ہوا ہے، اور زنجیر کی پہلی کڑی جو ہے وہ اس کڑے سے ملی ہوئی ہے جو چھت میں فٹ ہے، سمجھے آپ؟ تو اگر وہ کڑی کمزور ہے جو اس کڑے میں ملی ہوئی ہے، جو چھت میں پیوست ہے، اور وہ اس جھاڑ کا لوڈ نہ سنبھال پائے اور کھل جائے تو انجام کیا ہوگا؟ آپ بتائیے کہ انجام کیا ہوگا اس کا؟ پورا جھاڑ شیشے کا نیچے آئے گا کہ نہیں؟ اور جب نیچے آئے گا تو کیا ہوگا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کہ نہیں؟
بجائے خوبصورت جھاڑ کے مسجد کی زمین پر شیشے کے ٹکڑے خطرناک قسم کے خنجر نما بکھرے ہوں گے کہ جس کا ہاتھ لگ جائے یا جس کا پیر لگ جائے وہ زخمی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہم نے اس لیے معصوموں سے حدیثیں لی ہیں کہ پہلی کڑیاں ہماری نظروں میں کمزور ہیں، یہ اسلام کا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو علی سے بغاوت کریں، جو حسن کو چھوڑ دیں، جو حسین کے خلاف ہوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کا جھاڑ ان میں لٹکایا جاتا ہے تو گرتا ہے، اور جب گرتا ہے تو اس کے اندر سے شیشے کے خنجر نکلتے ہیں جو کبھی خوارج بن جاتے ہیں، کبھی طالبان بن جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب بات آگے بڑھے گی کل کہ حدیثوں کی کتابیں ہماری نظر میں کیوں معتبر نہیں ہیں، اور کون سے اسباب تھے جس کے نتیجے میں ہم نے صرف معصومین کی حدیثوں کو منتخب کیا ہے، اور ہمارے پاس جو ہمارا عالم فتویٰ دیتا ہے وہ صرف حدیث معصوم کے ذریعے دیتا ہے، اور ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے ہم۔ آج تو صرف اتنا کہ اس لاکھوں کے مجمع میں جس سے کربلا چھلک رہی تھی، کوئی ایک ایسا نہ تھا، ایک حر کے سوا۔ کس قدر سنگ دل تھے وہ لوگ، کتنے ظالم تھے وہ لوگ، کتنے خونخوار تھے وہ لوگ۔ عزیزوں، آج 7ویں رات ہے، آپ رونے کے لیے جمع ہیں، اور بے شک چاہنے والوں کی آنکھیں رونے کے لیے بے قرار ہیں۔ حسین کے خاندان والوں کا ماتم ہے، رسول اللہ کے گھرانے کا ماتم ہے، علی و فاطمہ کے لاڈلوں کا ماتم ہے۔ آج فاطمہ زہرا کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دیجئے، آج بی بی ام لیلہ کو ان کے یتیم بیٹے کا پرسہ دیجئے۔ سوچیے آپ، میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ انسانی فطرت، کسی عورت کا بیوہ ہو جانا بڑا دردناک مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر حسن کی بیوہ، جس کی صورت، جس کی سیرت دونوں کو دیکھ کے جمال و کمال یوسف شرمائے۔ سوچئے زندگی کتنی ویران ہو گئی ہوگی، کتنی اداس ہو گئی ہوگی شہادت حسن کے بعد۔ لیکن یہ بھی ایک فطرت ہے کہ بیوہ عورت کا بیٹا جب جوان ہونے لگتا ہے تو اس کو بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور بڑی حسرتیں اور بڑی تمنائیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اب میرے اجڑے ہوئے چمن میں پھر سے بہار آئے گی، اب اس ویرانے میں پھر سے پھول کھلیں گے، اب اس سین میں پھر سے بچے گھومیں گے۔ اس کے دل میں بڑی تمنا ہوتی ہے،
ہائے وہ بیویاں کربلا میں جن کی تمنائیں خاک میں مل گئی، نہ لیلا کی تمنا پوری ہوئی، نہ ام فروا کی تمنا پوری ہوئی۔ حسین نے اپنے بھتیجے کو بڑے پیار سے پالا تھا، بڑی محبت سے پالا تھا، اس طرح پالا تھا کہ بھتیجے کو اس کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے۔ اپنی اولاد سے زیادہ بھتیجے کا خیال رکھا۔ علی اکبر کو زینب نے پالا، قاسم کو حسین نے پالا۔ حسین کے دادا نے بھی ایک بھتیجا پالا تھا، مگر وہ ان کے سامنے جوان ہوا، شادی بیاہ ہوا، نبوت کا عہدہ ملا۔ بڑے خوش نصیب تھے ابو طالب جنہوں نے اپنے بھتیجے کو پھولتے پھلتے دیکھ لیا۔ ہائے حسین جس کا بھتیجا کم سنی میں۔ ہاں چند آنسو گر جائیں، یہی معادل مجلس۔ ایک ایک مقتل میں جاتا رہا، اجازت شہادت ملتی رہی۔ جب دوست نہ رہے تو عزیزوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے اولاد عقیل مقتل میں گئی، پھر اولاد جعفر نے جا کے اپنی شہادت پیش کی۔ تاریخ بتاتی ہے اب وہ منزل تھی کہ کبھی علی کا کوئی بیٹا جاتا تھا، کبھی حسن کا کوئی بیٹا جاتا تھا۔ قاسم بار بار آتے تھے مگر ان کو اجازت نہیں ملتی۔ ایک دفعہ یاد آیا کہ باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا، اور کہا تھا جب مصیبت پڑے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ عزیزوں ہمارے یہاں بچوں کی تمنا ہوتی ہے اس لیے کہ بچے سلامت رہیں، زندہ رہیں، آباد رہیں۔ تعویذ باندھے جاتے ہیں اس لیے کہ بچے محفوظ رہیں، زندہ و سلامت رہیں، خیریت سے رہیں۔ اہل بیت کے گھر میں بیٹوں کی تمنا ہوتی تھی قربانی کے لیے، تعویذ باندھا جاتا تھا شہادت کے لیے۔ قاسم نے تعویذ کھولا تو دیکھا کہ خط ہے باپ کا کہ میرے لال قاسم جب میرا بھائی مصیبت میں پھنسے تو اپنی قربانی پیش کر دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ قربانی پیش کر دینا۔ تعویذ کھولا، پڑھا، لیے ہوئے چچا کے پاس آئے۔ چچا اس غربت و مسافرت میں بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی، حسین بہت روئے، بھائی کی تحریر پڑھ کے بہت روئے۔ قاسم کو گلے سے لگا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے۔ قاسم کو اجازت ملی
رہوار آیا، سوار ہوئے، جب جانے کے لیے سلام کو چچا کے جھکے تو چچا نے قریب بلایا، میرے لال میرے پاس آ جا، قریب آ جا۔ حسین نے قریب بلا کے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ یہ کیوں گریبان چاک کیا مجھے نہیں معلوم، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ شاید اس لیے چاک کیا ہو کہ دادا کے سامنے فریادی کی شکل میں جانا۔ ہاں پڑھیے مقاتل، کتابیں کھولیے، مل جائے گی قاسم کی رجز، جس میں 13 برس کا بچہ تلوار چلا رہا ہے اور کہتا ہے میں قاسم ہوں، حسن کا بیٹا، علی کا پوتا، میں تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے چچا سے دشمنوں کا دفاع کرتا رہوں گا، دشمنوں کو مارتا رہوں گا۔ یہاں سے وہاں تک لاشوں کے انبار لگا دیے۔ حمید کہتا ہے کہ ایک لعین نے کہا کہ یہ لوگ جو اس سے لڑ رہے ہیں یہ غلط لڑ رہے ہیں، یہ سب کو مار ڈالے گا۔ تو حمید نے کہا کہ میں نے کہا کہ اتنے جو اس کی جان کو ہیں، ان کا کہ یہ غلط لڑ رہے ہیں، یہ سامنے سے آ رہے ہیں، یہ بنی ہاشم ہیں، یہ مار ڈالیں گے سب کو، ان کو دھوکے سے مارو۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ دھوکے سے وہ لگا پیچھے اور وہ حملہ کیا جو جنگ احد میں حضرت حمزہ پر ہوا تھا۔ ادھر قاسم کے پہلو پر نیزہ لگا، ادھر گھوڑے پر ڈگمگائے، کہاں ہے میرے چچا؟